جو آدمی عمل اچھا کرے اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ مرد ہے یا عورت ہے. اور من بنی آدم وقلبہ مؤمن باللہ، اور اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول پہ ایمان ہے. وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الْمَأْمُورَ بِهِ مَشْرُوعٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ بِأَن يُحْيِيَهُ اللَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فِي الدُّنْيَا، اللہ اس کو دنیا میں بھی بہتر زندگی عطا فرمائیں گے. وَأَن يُجْزِيَهُ بِأَحْسَنِ مَا عَمِلَهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اللہ بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے. وَالْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ تَشْمَلُ وُجُوهَ الرَّاحَةِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ. دنیا کی اچھی زندگی جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتی. اصل بات یہ نہ سمجھیں کہ بھی اللہ والوں کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو غریب ہوتے ہیں. ان کو جو اللہ نے قلبی سکون دیا ہوتا ہے وہ بادشاہی بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک دفعہ بادشاہ وقت کو خیال آیا تو انہوں نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو دعوت نامہ بھیجا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیں. بادشاہ کا دعوت نامہ دیکھ کے تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں کہ یہ بادشاہ نے ہمیں بلایا ہے. آج تو کوئی تھندار بھی بلا لے تو بندہ بھاگتے ہوئے جاتا ہے. جب حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، لیکن میں معذور ہوں، میں حاضر نہیں ہوں. بادشاہ کو جب جواب ملا، بادشاہ تو خود بادشاہ ہوتے ہیں نا، اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے. غصہ آ گیا کہ میری دعوت کو ٹھکرا دی. اس نے اپنے خوشامدی مولویوں کو بلایا کہ یار یہ کیسا پیر ہے، میں نے دعوت دی ہے، وفد بھیجا ہے، لیکن انکار کر دیا. کوئی ایسا طریقہ بناؤ کہ یہ ہر حال میں میری دربار میں آئے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو پکڑ کے لے آؤں. انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، مشکل نہیں، آپ ہم خط لکھ دیتے ہیں، اس پہ مہر لگا کے بھیج دیں. خوش آمدی مولوی تو پھر قرآن کو اسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے بادشاہ خوش ہو جائے. انہوں نے بادشاہ کی طرف سے خط لکھا اور یہ آیت لکھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور وقت کے حاکم کی بھی اطاعت کرو. تو یہ آیت لکھ کے معنی یہ تھا کہ جب بادشاہ وقت کا حاکم ہے، وہ بلا رہا ہے، اطاعت کرو، ورنہ تو قرآن کی مخالفت ہے. خط جناب بھیجا، حضرت کو خط دیا گیا کہ حضرت انہوں نے اب یہ خط بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا قلم لے آؤ. قلم لے آئے تو اس کے پیچھے لکھا کہ در اطاعت خدا مشغولیم و عدل رسول شرم سارم. اطاعت اول الامر چ رسید، میں تو ابھی خدا کی پوری بندگی بھی نہیں کر سکا، میں تو نبی سے بھی شرمسار ہوں. ولی اول الامر کا نمبر تو بعد میں آئے گا، میں تو ابھی خدا کی اطاعت میں بھی پورا نہیں ہوا. جب ان کو یہ جواب ملا تو بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا بھی یہ کوئی عجیب بزرگ ہے، اور جواب بھی ایسا دیا ہے کہ جس کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، اور قرآن کی مخالفت بھی نہیں کی. بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے. ایسے آدمی کے پاس جانا چاہیے. تو بادشاہ آیا تو حضرت اتفاق سے اس وقت اپنے حجرے میں تھے اور اپنے کسی وظیفہ پڑھنے میں مشغول تھے، اور خادم جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا تھا. وہ لوگ بھاگتے ہوئے بادشاہ آ گیا. بادشاہ نے بھی بادشاہ چاہے آ بھی جائیں، لیکن حضرت نے ابھی 1 گھنٹے تک وظیفہ پڑھنا ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ اس دور میں ہمیں حضرت کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ایک مولوی صاحب کو غصہ آ گیا کہ دیکھو بادشاہ آیا ہے، ہم سب آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ در فقیر دربان نہ آیت، کہ فقیروں کے دروازے پر دربان اور گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں، یہ کیا معنی ہے؟ یہ بادشاہوں کے دروازے پہ ہوتے ہیں. یہ کیسا فقیر ہے کہ دروازے پہ دربان بٹھایا ہوا ہے؟ حضرت نے سن لیا، فرمایا دربان آیت تاکہ سگے دنیا نہ آیت. فقیروں کے دروازے پر بھی دربان ہونے چاہیے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ اندر آ جائے. یہ لوگ تھے حضرت
اب تو ہم ان بزرگوں کے قصے ہی بیان کرتے ہیں، ورنہ اب لوگ وہ انکا ہو گئے، وہ چلے گئے، گل گئے، گلشن گئے، باقی دھتورے رہ گئے۔ اب تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، تو بادشاہ میرے خیال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ مراکش کے بادشاہ تشریف لے آئے عمرے کے لیے، اور ان کی عادت تھی کہ جب وہ آتے تھے تو تمام علماء حرم کو دعوت دیتے تھے کہ کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ یہ ان کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ ویسے سنا ہے کہ وہ تھے بھی بڑے دیندار، رمضان المبارک میں ساری رات جاگتے تھے اور تمام دنیا سے قاریوں کو بلاتے تھے، ان کا قرآن سنتے رہتے تھے۔ تراویح سے فارغ ہوئے پھر قرآن سننا شروع ہو گئے۔ تو وقت کے یہاں جو ذمہ دار تھے حرمین کے، انہوں نے سب علماء کو خط لکھا اور ساتھ بتایا کہ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانا ہے اور یہ ان کی خواہش ہے، اس پر آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، فلاں وقت میں فلاں جگہ سب پہنچ جائیں تاکہ پھر کٹھے جائیں گے۔ مولانا عبدالحق صاحب ہوتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا سابقہ وطن جو ہے وہ بھی ہمارے قریب تھا، اور ویسے بہت بڑے عالم تھے۔ تو وہ جو یہاں کے حرم کے ذمہ دار تھے نا، تو ان نے مولانا عبدالحق صاحب کے ذمہ لگایا کہ یہ خط حضرت کے پاس لے جائیں۔ مولانا خیر محمد صاحب کا ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تمہارے وہ بھائی ہیں، ایک علاقے کے لوگ، اور بڑا تعلق ہے آپس میں، روزانہ ان کی ملاقات ہوتی تھی والد صاحب کی۔ والد صاحب آتے ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے، وہ پہلے آ جاتے، والد صاحب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے۔ وہ خط لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان، گزارش یہ ہے کہ آج میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، لیکن بھائی کی حجت سے یہ بھی کہتا ہوں کہ انکار نہیں کرنا۔ اور میں کہو تو صحیح، پہلے تمہاری کون سی بات کا میں نے انکار کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دعوت نامہ ہے، کل فلاں وقت جانا ہے، میں بھی آ جاؤں گا اور اکٹھے چلیں گے، ایسا نہ ہو کہ اس قسم کی دعوت کا انکار کر دیں تو ان کو ناراضگی ہو اور آپ کو حرم سے بھی نکال دیں۔ تو آپ نے وہ خط پڑھا اور فرمایا کہ بھائی عبدالحق، میں اس گھر میں اللہ کے دروازے کے لیے آیا ہوں، میں جس بادشاہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں اس سے کوئی بڑا بادشاہ نہیں، لہذا میں نہیں جاؤں گا۔ نکال دیں گے تو کیا ہے، میں نے وہاں پاکستان میں جانے کے بعد کوئی ڈاکے مارنے، وہاں بھی بخاری پڑھانی، حدیث پڑھانی، تفسیر پڑھانی، نکال دیں، لیکن میں نہیں جاؤں۔ حضرت نے بڑا اصرار کیا، بھائی بھی تھے، حجت بھی تھی، اور برابر کی چوٹی کے علماء تھے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا بھائی، بس۔ والد صاحب نہ گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب درس ختم ہو جاتے تھے تو والد صاحب کافی دیر لمبی بیٹھ کے کچھ پڑھتے تھے، اللہ عالم کیا پڑھتے تھے، بہرحال قرآن حدیث اور کیا پڑھنا تھا۔ مولانا عبدالحق صاحب آ گئے، ملے اور کہنے لگے بھائی جان تم نے بہت اچھا کیا کہ نہیں گئے۔ میں وہاں جانے کے بعد سوچ رہا تھا کہ اگر تم ہوتے تو ساری مجلس میں گڑبڑ ہو جاتی، کہ ہمیں 2 گھنٹے تم نے بٹھائے رکھا، وقت نہیں، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے۔ 2 گھنٹے کے بعد صرف ہاتھ ملایا، کھانے پہ بیٹھ گئے۔ اب ہمیں کھانے کا بھی پتہ نہیں، اتنے کھانے ہیں، اتنے انواع و اقسام ہیں، میں سمجھ نہیں آتی کون سا شروع کریں، کہاں سے کھانا ہے کہاں سے نہیں کھانا۔ بادشاہوں کے کھانے تھے، ہمیں جو سمجھ آیا تھوڑا بہت کھایا، اس کے بعد نے ایک ایک لفافہ پکڑا دیا۔ ہم گھر میں آئے تو دیکھا تو اس میں 500 ریال تھے، یہ ہدیہ ملا۔ میں نے کہا اچھا ہوا کہ تم نہیں آئے، تم بلوچ آدمی ہو، تم وہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتے تو سب کے لیے مصیبت بن جاتی۔ والد صاحب بھی پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا عبدالحق ایسا کرو، میرا مسلح اٹھاؤ ذرا دیکھو نیچے کیا ہے۔ کوئی بندہ لفافہ رکھ کے چلا گیا، مجھے پتہ نہیں کیا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے لفافہ کھولا، اس میں 5000 ریال تھے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو تم بادشاہوں کے دروازے پہ گئے، 500 ملا، میں اس بادشاہ کے دروازے پہ بیٹھا رہا، 5000 پہنچا، اور بغیر مانگے یہ بھی پتہ نہیں کون دے گیا۔
یہ لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی انہوں نے خودداری سے، فقر سے اور اپنے اصولوں پر استقامت سے گزاری ہے۔ اصل اب اہل اللہ یہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض بزرگوں نے ایک اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا کسی پیر کو پہچاننا ہو نا تو دیکھو اس کے ارد گرد بیعت ہونے والے کون ہیں، بڑے آدمی ہیں تو سمجھو یہ مکار ہیں، اور اگر اس کے ارد گرد علماء ہیں، فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں، سمجھو یہ اللہ والا ہے۔ آج تو حضرت ایک کاروبار بن گیا ہے، فقیری اور پیری بھی کاروبار ہے۔ جو مرید اچھے پیسے لائے اس کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس کو جناب قریب بٹھایا جاتا ہے، اور جو غریب ہو بیچارہ وہ یار اس کو لنگر سے روٹی دے دینا،